سلطان فیروز شاہ تغلق کو جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت گیسو دراز بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی مجلس سما میں مریدین اپنا سر زمین پر رکھا کرتے ہیں اور بڑا شور مچاتے ہیں، سلطان نے یہ سن کر حضرت گیسو دراز کو یہ کہلوا بھیجا کہ اپنی مجلس سما خلوت میں کیا کریں۔ اس کے بعد سے حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں یہ مجلس منعقد کروانے لگے۔ بیچ میں ایک پردہ ڈال دیتے، پردے کی دوسری طرف مریدین صف باندھ کر بیٹھتے، اور جب حضرت گیسو دراز پر وجد طاری ہوتا تو خادم حجرے کا دروازہ بند کر دیتا۔ دہلی میں تقریباً 34 سال کے قیام کے بعد تیمور کے حملے کے زمانے میں یعنی 801 ہجری میں گلبرگہ منتقل ہو گئے۔ دہلی سے گلبرگہ آتے ہوئے راستے میں بہادر پور، گوالیار، بھا نذیرہ، ایرجا، چندیری، کھمبایت، بڑودہ، سلطان پور، دولت آباد اور آلند میں قیام فرمایا۔ دوران سفر میں ہر جگہ لوگ جوگ تک جوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے آتے۔ بہا نذیر، کھمبایت اور دولت آباد کے حاکموں نے بھی پیشوائی کی۔ جہاں ٹھہرتے وہاں خواص و عوام دونوں حلقہ بیت میں داخل ہوتے اور آپ حسب مراتب ان کو تلقین فرماتے۔ چندیری پہنچے تو وہاں کے مفتی کے صاحبزادے قاضی خواجگی نے بھی، جو بڑے ذی علم بزرگ تھے، بیعت کی۔ بیعت کے بعد ذکر کے تلقین کی خواہش ظاہر کی تو حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ذکر کی تلقین میں میری ایک خاص روش ہے، اور وہ یہ کہ طالب ذکر اپنے سر پر جنگل سے لکڑی لائے تو اس وقت میں ذکر کی تلقین کرتا ہوں۔ تم خود شیخ ہو، شیخ زادے ہو، یہاں کے صدر ہو، جنگل سے لکڑی نہ لا سکو گے، جس شغل میں ہو اسی میں مشغول رہو۔ جب گلبرگہ کے قریب پہنچے تو سلطان فیروز اپنے خاندان، امراء اور دربار کے علماء اور سادات اور شاہی لشکر کے ساتھ استقبال کے لیے آیا اور ادب و احترام کے ساتھ گلبرگہ لایا۔ سلطان فیروز شاہ ہمیشہ ایسے بزرگوں کا خواہاں رہتا تھا۔ اس خبر سے خوش ہوا اور اپنے فیروز آباد سے حسن آباد گلبرگہ آیا۔ اپنے امرائے ارکان دولت اور لڑکوں کو استقبال کے لیے بھیجا اور بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ شہر میں تشریف لائے۔ فیروز شاہ حکیمانہ مذاق رکھتا تھا، اس لیے جب سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کو علم ظاہری خصوصاً معقولات سے خالی پایا تو آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ تاریخ فرشتہ کا یہ بیان بالکل صحیح نہیں کہ حضرت گیسو دراز علوم ظاہری سے خالی تھے۔ حضرت گیسو دراز نے علم ظاہری میں بھی کمال حاصل کیا تھا۔ برہان معاصر، جو سلاطین بہمنی کے متعلق مستند اور اہم معلومات فراہم کرتی ہے، اس میں ایسے صاف اور واضح بیانات ہیں جن سے تاریخ فرشتہ کے بیان کی تصدیق نہیں ہوتی۔ حضرت سید گیسو دراز کو فیروز شاہ بہمنی سے کلفت ہوئی اور ان کی نظر توجہ اس کی طرف سے ہٹ گئی۔ چنانچہ جب وہ حصار پانگل کی تسخیر کے لیے گیا تو اس کی شکست ہوئی۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ سلطان کو یہ شکست محض اس لیے ہوئی ہے کہ حضرت گیسو دراز کی توجہ اس کی طرف نہیں رہی۔ خود سلطان فیروز شاہ کے ایلچی کا یہی خیال تھا۔ فیروز شاہ کا جانشین سلطان احمد شاہ حضرت سید گیسو دراز کا برابر معتقد رہا۔ اپنی تخت نشینی سے پہلے بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، ان کے لیے خانقاہ بنوائی اور خانقاہ کے درویشوں پر طرح طرح کی نوازشیں کیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت گیسو دراز کی دعاؤں کی بدولت وہ تخت و تاج کا مالک ہوا، اس لیے تخت پر بیٹھنے کے بعد حضرت سید گیسو دراز کا ادنا غلام بن گیا۔ گو حضرت سید گیسو دراز کا وصال سلطان احمد شاہ کی تخت نشینی کے پہلے ہی سال میں ہو گیا تھا، لیکن تخت نشین ہونے سے پہلے تقریباً 21-22 برس تک وہ ان کی صحبت میں رہ چکا تھا۔ حضرت سید گیسو دراز کو شریعت کی پابندی کا بڑا خیال تھا۔ سیر محمدی کے مؤلف کا بیان ہے کہ اگر کبھی متقاضائے بشریت